بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داہم کلاس لیکچر نمبر 1۔ آج کا موضوع ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، یعنی غزوہ احزاب بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، غزوہ خندق بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اچھا، اس غزوے کو غزوہ احزاب کیوں کہہ دیتے ہیں یا غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب کا معنی ہے کئی گروہ، تو یہ اس غزوے کے اندر کئی گروہ آئے تھے، آ کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہہ دیتے ہیں۔ اور غزوہ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا، احد کے بعد یہود کے کچھ قبائل اور مشرکین مکہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناپاک کوششیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، تو یہود کا ایک قبیلہ مشرکین مکہ کے پاس جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارتا ہے، تو اس طرح کئی قبائل مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور مدینہ کی طرف نکل پڑے تھے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ احزاب کئی گروہ، تو اس غزوہ کے اندر مختلف قبائل نے حملہ کیا تھا، اس کی وجہ تسمیہ یہی کہ کئی گروہ نے حملہ کیا تھا اس غزوہ کے اندر۔ ہوا یہ تھا کہ یہ مدینہ ہے، مدینہ کے شمالی جانب یہ خندق کھودی گئی تھی، مدینہ کے شمالی جانب یہ خندق کھودی گئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل یہ لمبی تھی، اور اس کی گہرائی 5 گز تھی۔ اس کے پڑوس میں ہی بنو قریظہ رہتے تھے، جو عین موقع کے اوپر انہوں نے عہد شکنی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ قبائل جو رہتے تھے یہود کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب یہ اسلام لے آئیں گے تو دین پھیلانا، دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ اتفاق سے چند افراد آئے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کہنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتے تھے، کوئی ایسی سخت بات نہیں فرماتے تھے ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ چلو اسلام پھیلنے میں آسانی ہوگی، دعوت دینے میں آسانی ہوگی ہمارے لیے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا کہا نہ مانیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہا کریں۔ مسلمانوں کو ان سے غصہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے عہد شکنی نہیں کرنی، کیونکہ عہد شکنی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، تو اللہ رب العزت خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، لیکن یہ قانون ضابطہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ عہد شکنی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو باتیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیں، بس آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس بات کے اوپر عمل کریں، باقی نتیجے کو آپ نہ دیکھیں کہ کیا ہوگا، کہ اسلام لے آئیں گے فائدہ ہوگا، ایسا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں، آپ نتیجے کی طرف نہ جائیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے بس آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ رب العزت نبی کہہ کر پکار رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اکثر مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول کہہ کر پکارا گیا،
باقی انبیاء کو نام لے کر پکارا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 مقامات پر نام لے کر پکارا گیا، وہ بھی ضروری تھا اس لیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ولا تطع الکافرین، کافروں کا کہا نہ مانے، والمنافقین، اور منافقین کا، کافروں اور منافقین کا کہا نہ مانے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے عہد شکنی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو کافر آفر دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، تو آپ ان کی بات بالکل نہ سنیں، بالکل نہ مانیں، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، آپ نتیجے کی طرف نہ جائیں۔ واتبع، آپ اتباع کریں، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، بس کن کی طرف سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ واتبع، آپ اتباع کریں، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما، ان کاموں کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرہ، باخبر۔ آپ ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، خبیرہ، خبیرہ کا پہلے کر لیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، خبیرہ، باخبر، بما تعملون، جو تم کام کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، پس بھروسہ رکھیں اللہ پر، وتوکل، اور بھروسہ رکھیں، علی اللہ، اللہ پر، وکفا باللہ، اور کافی ہیں اللہ تعالی، وکیلا، کارساز۔ تو بیٹا دوبارہ ایک مرتبہ سن لیں، غزوہ احزاب، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب کا معنی ہے کئی گروہ، کئی گروہوں نے مدینہ کے اوپر آ کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہہ دیتے ہیں۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر خندق کھودی گئی تھی۔ وہ خندق کتنی تھی؟ 3.5 میل لمبی تھی، 5 گز گہری تھی۔ یہ غزوہ ہوا کب تھا؟ 5 ہجری شوال میں ہوا تھا۔ یہ غزوہ 5 ہجری شوال میں ہوا تھا۔ باقی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ عہد شکنی نہیں کرنی، جو وہ آ کر آفر دے رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرنی، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، تو آپ نے عہد شکنی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرتے رہیں، باقی ان کی بات آپ نہ مانیں، نتیجے کی طرف نہیں جانا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں، دوسری آیت میں بتا دیا کہ آپ کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ اس کی پیروی کریں، باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔